لیکن وہ لیگل ایسپیکٹ اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن بابر صاحب اب اس ٹائم پر دا ایشو آلسو ریمینز کہ عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. وہ اب اڈیالہ سے ایک نیا جیل بنے گا اسلام آباد کے اندر, محسن نقوی صاحب نے بتایا وہاں شفٹ ہوں گے. اس سے پہلے ان کے بنی گالہ شفٹ ہونے کی بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ ان کو کہیں اور شفٹ کر دیا جائے گا, ڈیل ہوگی, اس طرح کی کوئی باتیں. پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی اس طرح کی سچویشن ہے, کوئی ڈیل, کوئی بات, کوئی اس طرح کی کوئی قیاس آرائیاں جو چل رہی ہیں اس میں کتنی صداقت ہے؟ انصاف کہ تو لوگوں کے اوپر میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. میں عمران خان کے اوپر کامنٹ کرتا ہوں. when I met him last few months back, اس سمیت ابھی بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جیل کے اندر بیئر منیمم جو انسانی سہولیات ہوتی ہیں, جن میں علاج پہلی سہولت ہے, وہ کتابیں اور میرے بیٹوں کو میری ملاقات کروائی جائے. ان کا مطالبہ صرف اتنا ہے. نمبر 2, بڑا فرق ہے نواز شریف میں اور عمران خان میں. انہوں نے ثابت کیا کہ میں عمران خان ہوں, میں پبلک کے لیے کھڑا ہوں اور جو مرضی ہو جائے میں پبلک کے لیے کھڑا رہوں گا. اس لیے ڈیل کا کوئی سوال نہیں ہے. رعایت کس جگہ کوئی مانگی ہے, اس نے کس سے مانگی ہے؟ یہ کہتے تھے وہ 3 دن نہیں کاٹ سکے گا, پھر کہتے تھے مہینہ لگا, پھر کچھ کہتے تھے اتنے بڑے وہ ہو گئے تھے پیتھولوجسٹ کہ جی نہیں وہ فلاں چیز ہو تو پھر اس کے لیے 3 مہینے لگتے ہیں. لیکن وہ تو آج 924 دن ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کے زمانے میں نواز شریف صاحب نے میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر باہر جانے کی بات کی تھی. آج میڈیکل گراؤنڈز کے حوالے سے جو ان کے علاج, معالجے اینڈ ٹریولنگ کے بارے میں عمران خان صاحب کی بھی درخواست دائر ہو گئی ہے. نہیں, یہ تو کہاں راجہ بوج, کہاں گنگو تیلی, ان کو تو سیدھا جو انہوں نے مانگا, انہوں نے ہاسپٹل مانگا وہ مل گیا, ان کو ڈاکٹر مانگتے تھے وہ مل گیا, ان کے گھروں سے کھانے آتے تھے. ان کے لیے ایسے سٹوو اندر جاتے تھے جن کے اوپر آپ فرائنگ پین رکھیں تو اس سے استری بھی ہو, اتنے یعنی ماڈرن قسم کے. عمران خان صاحب کے زمانے میں یہ سارے اسپتال گئے, ایک بندہ اسپتال گیا, ڈاکٹر عدنان کو بڑا مسئلہ ہوا, ایک بندہ اسپتال گیا, ڈاکٹر عدنان کو یا ڈاکٹر عرفان کو یا ڈاکٹر قربان کو, کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا, سب کو ڈاکٹرز ملے. اچھا فرض کریں کہ یہ جس طرح کی ہم بات کر رہے ہیں اب اس میں تاخیر ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا ابھی اس ٹائم پر ویسے تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی ہسپتال جا رہی ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہسپتال جا رہے ہیں. جس سینگ کہ آپ نے فرمایا کہ پی MLN کے لوگ جا رہے ہیں تو یہاں بھی جا رہے ہیں. ہیلتھ ایمرجنسی انیکا اور بات ہے. ہیلتھ ایمرجنسی وچ از ڈکلیئرڈ بائی دی گورنمنٹ ڈاکٹر ان دی گورنمنٹ ہاسپٹل, اور اکیلا ان کو وہاں پہ لے کے گئے, کوئی اٹینڈ کرنے والا دیکھنے والا نہیں تھا. کون ہے ڈاکٹر؟ لوگ کمپیئر کر رہے ہیں نا بابا صاحب, نہیں بالکل کوئی یہ ڈاکٹر عدنان کے بارے میں گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمیں بڑا پرابلم ہوا. بیٹی نے ضمانت مانگی کہ میں ابا کی, مجھے ضمانت دی جائے, میں ابا کی تیمارداری کرنا چاہتا ہوں. اچھا ابھی گورنمنٹ نے, اور ابا برگروں سمیت جہاز میں گورنمنٹ نے تھوڑی دیر پہلے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا اناؤنس کر دیا گیا. وہ جو سپریم کورٹ کی ریکوائرمنٹ تھی وہ بھی پوری ہوگی بابا صاحب؟ نہیں, میڈیکل بورڈ, اسپیکنگ فار مائی سیلف, ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوئی. سپریم کورٹ نے دیکھیں میں نے آرڈر پڑھا ہے, ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز پچھلے نہ ہوں, نمبر 1 ڈاکٹروں کے حوالے سے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جن پہ عمران خان کو تسلی ہو, یہ آپ نکال کے پڑھ لینا ابھی فون سے, تو آپ اپنی مرضی کے, ہم فلانا ڈاکٹر ہوگا اس کو پھر پہلے ہم نے شریف اسپتال میں بھرتی کیا ہوا ہوگا اور پھر اس کو ہم لائیں گے. یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وائی یو آر پلئنگ گیمکس, وائی یو آر پلئنگ ڈرٹی. آپ ایک سیدھی بات کریں کہ ان کے جو ڈاکٹر ہیں جو روٹین میں ان کا چیک اپ کرتے ہیں, ہر باڈی کو ہر ڈاکٹر نہیں سمجھتا. جس نے دیکھا ہوا ہوتا ہے, بار بار دیکھا ہوا ہو جس نے. اچھا یہ سوال ہوا رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہ کیا ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب, ویسے تو پرسنلی اسپیکنگ کہ ڈاکٹر فیصل سلطان یا ڈاکٹر عاصم چلے جائیں تو اس کے اندر کوئی قباحت ہونی نہیں چاہیے گورنمنٹ کو, لیکن رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ نہ تو ڈاکٹر فیصل نہ تو ڈاکٹر عاصم دونوں ہی آپتھالمولوجسٹ نہیں ہیں, تو آئے کا مسئلہ ہے تو آئے کے اسپیشلسٹ. وہ عمران خان کی چوائس ہے, وہ جو اس کو کریں گے سجیسٹ ڈاکٹر کے دس از دی آئی سرجن اور دی آئی اسپیشلسٹ, وہ کریں گے. ہم اور بات کر رہے ہیں اس میں ویری ویلڈ پوائنٹ, بہانے نہ نکالیں. ویری ویلڈ پوائنٹ. تو پمز بھی عمران خان صاحب کی مرضی سے گئے تھے, ان کے دستخط موجود ہیں, کنسنٹ موجود ہے, تو مرضی تو ادھر بھی عمران خان صاحب. آپ نے دیکھیں, میں نے تو نہیں, گورنمنٹ جھوٹی ہے. پی ٹی آئی کو کوئی اس طرح یہ دیکھیں, ہارے ہوئے لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں ہم جیتے ہوئے ہیں, ان کے اوپر کون بلیو کرے گا؟ یہ ہارا ہوا سارا لشکر
ان کو لا کے بٹھا دیا گیا. ان کی تو کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے, گراؤنڈ ہی نہیں ہے مورل. نہیں تو کنسنٹ کے بغیر گئے عمران خان صاحب؟ ابھی سلمان ستر صاحب ہو کر آئے میں کوئی لے کے گیا ہوں, مجھے کیا پتا. سلمان ستر صاحب کی رپورٹ ہے نا, چھوڑ دیجئے نا. اب اس طرح کا میں ہماری ایک ہی فکر ہے, وہ ہے جو چیف جسٹس نے بھی کہا کہ عمران خان کی صحت کے معاملے کو سیریسلی لیا جائے. یہ گورنمنٹ جو ہے اس نے ایک مزاحیہ پروگرام اور سیاسی اداکار اور آج کے دور کے رنگیلے اور منور ظریف بھرتی کیے ہوئے ہیں جو اس وقت مذاق اور ٹھٹھے میں لگے ہوئے ہیں. They do not know the consequences. اچھا, وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے طارق فضل چودھری صاحب کی ایک اناؤنسمنٹ بھی چل رہی تھی اس حوالے سے کہ ہم عمران خان صاحب کی جو علالت ہے اس کو بڑا سیریسلی لے رہے ہیں. وہ 2-3 دنوں سے بھی یہی فرما رہے ہیں, اور ہم ٹو دا سیٹسفیکشن آف عمران خان ہم علاج بھی کروائیں گے. ڈز پی ٹی آئی اینڈ ڈو یو ٹرسٹ دیٹ؟ دیکھیں نا, عمران خان کی سیٹسفیکشن وہ کس کے سامنے ظاہر کرے گا؟ آپ سمیت کوئی 10 جرنلسٹ ہوں تو ان کو مانا جا سکتا ہے, پارٹی کا کوئی ایک آدمی ہو اس کا بھی مانا جا سکتا ہے کہ ان کی سیٹسفیکشن ہے. سیٹسفیکشن ان کی نہیں ہے. سیٹسفیکشن بیسیکلی اس بات پہ ہوگی کہ ان کی چوائس کے ڈاکٹرز جو ان کے اپنے ڈاکٹرز ہیں, دے شوڈ بی ایسوسیٹڈ ود دی پروسیس, اور ان کی جو فیملی ہے وہ پروسیس کا حصہ ہو, پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہو, باقیوں کے علاج ہوتے رہے نا. آپ نے دیکھا نہیں یوں کر کے دل کے ارماں آنسوؤں میں بہانے والی تصویریں یہ کس کی نہیں ہیں. ابھی آپ لگائیں تو اس کا 5 منٹ وہ لے جائیں گی تصویریں, جتنے بیمار گئے, جو پکڑا گیا بیمار, جو پکڑا گیا ہاسپٹلائزڈ, جو پکڑا گیا اس کا دل گیا, جو پکڑا گیا اس کا گردہ گیا, جو پکڑا گیا اس کی جان گئی. پتہ لگا سارے جھوٹ بول رہے تھے. انفارچونیٹلی بہت سارے امیجز نا ادھر بھی اس طرح کے آئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. وہ ایک صاحب کو جوس پلانے کی کوشش ہو رہی تھی پیمز میں, انہوں نے وہ خیر کافی واویلا مچایا ہوا تھا. لیکن لاسٹلی اس ٹائم پر پی ٹی آئی کا اس کے بعد کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ اب جو ہو گیا, اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہو نہیں گیا, اب جو ہوا اس کے بعد میں جو الاؤ میں نہیں کہا, میں I'll say 3 things. پہلا تو یہ ہے کہ جس نے میڈیکل نیگلیکٹ کے ذریعے سے مس چیف کیا ہے وہ سپرنٹینڈنٹ ہے یا کوئی اور ہے. آئی ایم ناٹ این انویسٹیگیٹر, نیدر پولیس, آئی ڈو ناٹ نو. اس کے خلاف پرچہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جن ڈاکٹروں نے ان کو وداؤٹ ایگزامننگ کہ یہ کہاں سے ٹریگر ہوا ہے, یہ بیماری کس طرح سے ٹریگر ہوئی ہے, یہ باڈی کے کس پارٹ میں کیا پرابلم تھی جس کی وجہ سے ایک کلاٹ بنا ہے. کلاٹ آنکھ میں بنتا نہیں ہے, وہاں آ کے وہ رکتا ہے, یا دماغ میں بنتا نہیں, وہاں جا کے کچھ نہ کچھ تو میل فنکشن ہوتا ہے. اور انہوں نے اکڑ بکڑ کر کے ایک رپورٹ دی, اور یہ بھی نہیں لکھا کہ یہ کس کی رپورٹ ہے. دیکھیے HOD ہونا کوئی اضافی قابلیت نہیں ہے, لیکن اسپیشلسٹ ہونا اضافی قابلیت ہے. MBBS کے بعد 3 سٹیپس ہوتے ہیں, اس کے بعد اسپیشلسٹ بنتا ہے بچہ یا بندہ. جو اصل بات یہ ہے. دوسرا پھر یہ بندہ مر جائے دریا میں تو کہتے تھے فوراً پرچہ کیا جائے گنڈاپور کے اوپر, تو یہ پرچہ تو پھر مریم اور شہباز شریف پہ ہوتا ہے نا. رائٹ. بابر امان صاحب, تھینک یو.